الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فازلہما الشیطان عنہا، تو شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلا دیا، فاخرجہما مما کانا فیہ، پس انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ ان کو درخت کے حوالے سے شیطان نے پھسلا دیا۔ سورۃ اعراف میں تفصیل موجود ہے۔ آیت نمبر 20 کے اندر فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے جو کچھ ان کی شرمگاہوں میں سے ان سے چھپایا گیا تھا، اور اس نے کہا تم دونوں کے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ تو یہ بات اس نے یہ وسوسہ ڈالا، آدم علیہ السلام کو معلوم تھا اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی نعمت ان کو عطا کی تھی اس میں برہنہ ہونے والا معاملہ نہیں تھا، لیکن ساتھ یہ بھی معلوم تھا کہ ممنوعہ درخت کھانے سے یہ سہولتیں چھن جائیں گی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو گناہ ہے، معصیت ہے، اس کا نقصان تو بہر صورت ہے، لیکن جب شیطان نے قسم اٹھا کے اس نے یہ کہا کہ تمہیں روکنے کا تو مقصد یہ ہے، اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو ہمیشہ کے لیے تم جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے یا تم فرشتے بن جاؤ گے۔ یہ اس نے جب قسم اٹھائی، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، بار بار قسم کھا کر کہا کہ یقیناً میں تم دونوں کے لیے خیر خواہ لوگوں میں سے ہوں۔ تو فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو اس نے دونوں کو دھوکے سے نیچے اتار لیا، تو انہوں نے جب اس کا پھل ذائقہ چکھ لیا تو ان کی شرمگاہوں سے لباس اتر گیا، شرمگاہیں برہنہ ہو گئیں، اور پھر وہ دونوں یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔ بہرحال یہ اللہ رب العالمین نے وہاں کچھ چیزیں ذکر کی ہیں کہ یہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے اس طرح معاملہ بنا۔ اسی طرح سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 120 اور 121 میں ہے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، آدم میں تجھے بتاؤں ہمیشگی کا جو درخت ہے اس کے بارے میں اور ایسی بادشاہت کے بارے میں جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس طرح اس نے بہکانے کی کوشش کی، وسوسات ڈالے، تو آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے، خطا کر بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، سورۃ اعراف میں، کہ میں نے تم دونوں کو منع کیا تھا اس درخت سے، اور میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ میں نے تمہیں یہ کہا اور تمہیں منع کیا کہ درخت کے قریب نہیں جانا، اور یہ بھی کہا تھا شیطان تمہارا وعدے دشمن بھی ہے۔ یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے پہلے ان کو بتا دی تھیں، لیکن خطا ان سے ہو گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جنت سے نکال دیا ان کی اس خطا کی بنا پر،
تو پھر ایک بات کہی وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ اتر جاؤ تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام اور ابلیس اور ان کی اولاد ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن بنا کے رکھو، سورہ فاتر آیہ نمبر 6 میں۔ اور اسی طرح سورہ طٰہٰ آیہ نمبر 117 میں فرمایا ان ھذا عدو لک ولزوجک، آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تیرا بھی دشمن ہے اور تیری زوجہ کا بھی دشمن ہے۔ اور سورہ کہف آیہ نمبر 50 میں فرمایا فتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، یہاں بھی ابلیس کو آدم اور ان کی ذریت کے لیے دشمن قرار دیا گیا ہے۔ اور سورہ یاسین میں فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تو ایک صورت تو یہی ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد کا دشمن ہے، اور یہ مطلب بھی درست ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے سورۃ مائدہ میں۔ اور اسی طرح یہ چیز بھی اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو، یہ جو سورۃ طٰہٰ میں آتی ہے، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپس میں بھی دشمنی کا امکان ہے۔ فرشتوں نے بھی جو کہا تھا نا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، کہ وہ خون بہائیں گے، تو مراد اس میں بھی عداوت کا ہی ذکر تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ الفاظ دلیل ہیں کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں رکھے گئے تھے وہ آسمان پر تھی، زمین پر جنت سے نکلنے کے بعد آئے۔ اہبطوا سے بھی یہی بات نکلتی ہے۔ یہ جمعہ کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں اسے نکالے گئے۔ اور کہا یہ تمہارے لیے فائدہ ہے اور ٹھکانہ بھی ہے، ٹھہرنا بھی ہے ایک وقت تک، یعنی موت تک کے لیے، کیونکہ انسان کے لیے مرنے کے بعد زمین سے فائدہ اٹھانا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک وقت تک سے یہ معلوم ہوا کہ زمین پر رہائش عارضی ہے، دائمی نہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے معلوم ہوا کہ وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اسے اپنا دشمن سمجھیں کبھی بھی۔ جیسے اس نے ہمارے باپ کو قسمیں اٹھا کے ورگلایا تھا، ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں بلکہ اسے اپنا دشمن بنا کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی شرارتوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔